بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ پیج نمبر ہے اس کا 158 اور آیت ہیں جہاں سے شروع ہوگا 59 اور ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے ہماری اس فصل اس کلاس میں 7 آدمی سامنے ہیں سننے والے، آن لائن پر کتنے ہیں وہ تو بہت کم تعداد ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے 15-16 آدمی ہونا تو آدمی دل کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے عادت بنا لی، ہم کو تو کہنا ہے بس، تو کوشش کریں کہ ذرا جلد آ جائیں۔ اچھا اس میں ثواب کیا ہے؟ دیکھو ایک تو سامعین ہے تو سننے کا اجر اور ہے، اور ہمارے اس درس کی مدد کرنے کا اجر اور ہے۔ مطلب جو آئیں بیٹھے ہیں تو وہ سنا بھی اور مدد بھی کی نا، تو اس طریقے سے اب اگر صرف 3 افراد ہوں تو وہ بات کھل کر نہیں سامنے آتی، مگر ہم نے پہلے سے عادت بنائی ہے۔ ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بیان ہو، مختصر، لیکن حد سے زیادہ مختصر بھی نہ ہو تو تھوڑی محنت کریں، آن لائن پر بھی بیٹھیں اور یہاں پر بھی شرکت کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ اب دیکھیے کتنی محنت سے ہم باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ماہ سفر، چونکہ دیکھیے ماہ سفر کو ایک حدیث پیش کرنا یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جو ابھی بتا رہا ہوں نا یہ تحقیقی بات ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو ماہ سفر، بس سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیا بات ہے سفر؟ تو اس کو آپ سمجھیں گے جیسے کہ کتب، کیا مطلب کتب؟ لکھا ہے نا، قول کہا، تو سفر ایسا ہے، ماضی کا صیغہ سفر، لیکن کہیں گے سفر۔ اب سفر کے معنی کیا؟ زرد ہوا، تو زرد ہونے والا مہینہ ہم نے لکھا تھا نا وجہ تسمیہ۔ اب ہم آپ کو قرآن شریف میں لے جاتے ہیں، بقرہ آیت نمبر 69، پوچھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی کہ گائے کا رنگ بتاؤ، تو انہا بقرۃ صفراء، ہوا نا، سفر صفرا زرد۔ اب یہ کون سا زرد؟ تو سنیے گا، سال میں آئے موسم 4، کتنے؟ 4، سردی گرمی خزاں بہار، 4 ہو گئے۔ سردی معلوم، گرمی معلوم، بہار معلوم جب پھول کھلتے ہیں اور کھانے کی چیزیں ککڑی وہ سب نکلتے ہیں۔ خزاں فارسی لفظ ہے، اس کا ترجمہ پت جھڑ ہندی میں۔ اب ہم تو کام چلا لیتے ہیں نا، ہندی ہو کبھی عربی ہو۔ پت جھڑ یعنی یہ موسم بہار کے بعد جب زمانہ آتا ہے خشک اور اب قریب بارش برسنے والی ہے، تو یہ پتے خشک ہوتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں؟ مائل بزرد، زرد کے معنی پیلا، تو بالکل پیلا یلو جیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ زرد ہوتے ہیں۔ اب یہ ماہ سفر دیکھیے، عدت الشہور عند اللہ 12 شہر متى فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اس وقت سے 12 مہینے ہیں، مگر نام نہیں رکھے۔ نام ہمارے لوگوں نے رکھے نا، دیکھیے ینایر فیبرایر مارچ لوگوں نے رکھے، تو جس وقت لوگوں نے رکھے اسلامی نام اس وقت وہ وقت تھا پت جھڑ کا، تو سفر رکھ دیا۔ دیکھیں تو اس طرح ہم ہر مہینے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کرتے آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سفر کیوں؟ دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ہماری جو کتابیں ہیں نا اردو کی، یہ پڑھ کر آپ کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے، تو اس میں آپ کو ملے گا صفر، بھائی وہ صفر نہیں ہے، وہ بھی سفر ہی ہے۔ اب دوسری وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے علماء جو
قرآن اترا مکے میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حشر کا میدان عرفات. ارے بھائی عرفات کے میدان میں تو ابھی سے لکھا ہوا ہے اونلی فار مسلم لکھا ہے نا، تو حشر کے میدان میں تو سب جائیں گے نا، جبکہ وہ شام ہے. اب وہ شام کو کیا کہتے ہیں؟ شاید سیریا نا، چونکہ یہاں سوریا کہتے ہیں عربی میں. مولد انبیاء، مدفن انبیاء، وہ جگہ حشر کا میدان قائم ہوگا. انبیاء یہاں چل کر نہیں آئیں گے عرفات میں. تو وہ صفر، یہ صفر سے مشکل ہو گئی، تو آپ آج سے صفر بھول جائیں. دوسری وجہ تسمیہ، عربی میں عربی کتابیں پڑھیں. سفر سار المکان الخالی، یہ ہے اس کا ترجمہ. مکان صفر ہو گیا، یہ کیا صفر کسے کہیں گے؟ جو ایک کے بعد لگاتے ہیں 10 کے لیے یا ایک سے پہلے، وہ صفر نہیں ہے، سفر. یہ بھی سفر. آپ جانتے ہیں منہا اربعۃ حرم، سورہ توبہ آیت 36 ہے نا. کون سے؟ لگاتار ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، 3 مہینے لوگ قید میں رہے. قید میں مطلب جنگ کے لیے نہیں، ڈاکہ ڈالنے کے نہیں. جہاں سفر آیا سار المکان الخالی، دیکھیں سفر. اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ صفر ہو گیا، نہیں، صفر کا ذکر کرے ہی نہیں. حالانکہ اس کا بھی مطلب ہے بھائی سب چائے صفر نہیں، خالی ہو گیا، تھرموس خالی ہو گیا، صفر ہو گیا کوئی نہیں کہتا ہے. تو یہ وجہ تسمیہ. 2 سفر. اب حدیث، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے یہ اونٹ جو ہے باہر سے آیا، خارش تھی، سب کو خارش ہو گئی. کیا پوچھا؟ اچھا اونٹ آیا تو سب کو خارش لگ گئی، اس کو کہاں سے خارش لگی؟ اس کو کہاں سے لگی؟ تو بولے لا دعا، یہ کسی کو بیماری نہیں لگتی، مشیت الہی. دیکھو کورونا آیا، سب کو تو نہیں ہوئی نا بیماری، تقدیر میں جس کے مشیت الہی وہ تو ہوتی ہے. تو ادوا نہیں، کوئی بیماری لیکن تدبیر کرنا چاہیے، زکام والے سے دور رہنا چاہیے، تدبیر تو کرنا ہے نا. جی. ولا تیرا، فالگیری بھی نہیں، ولا ہما الو بھی نہیں، ولا سفر. ایام جاہلیت میں سفر کو بھی منحوس سمجھتے تھے. اب تو ہم ایام جاہلیت کی بات نہیں کرتے، ہماری امت کی بات کرتے ہیں. تو اس کو نوٹ کر لیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سفر کی نماز مختص کر لی. ہمارے جو صوفیزم ہے نا مسئلہ، اور لوگ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئے تو کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس کتاب میں لکھا، اس کتاب میں لکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں غلط. اور ایک رواج ہے تو اس میں مشہور ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، آخری بدھ یعنی بدھوار نا جی، یوم الاربعاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے اور باہر ٹہلنے کے لیے نکلے. آگے ہم سمجھ میں. اب ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ رواج ہے. ہمارے جو رواج ہے نا، ہم لوگ نکلتے تھے چاول دال تیل لے کے بستی سے باہر جھاڑیوں میں کھانا پکاتے تھے، آتے تھے. یہ جیسے کہ سنت، یہ سب بدعت ہے. کیوں؟ عکس الٹا کر دیا ہے. سفر اس کے بعد کیا ہے؟ ربیع الاول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہیں ہوئے تھے، بیماری کا آغاز ہوا تھا اور پھر وفات ہوئی. یہ ہے اصل حقیقت. اس کو بھی الٹا کر دیا. تو اتنا کافی ہے، نہ اس کا کوئی روزہ ہے نہ کوئی نماز ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھائیں. اور نام کیا ہے اس کا؟ سفر زرد ہوا، سفر خالی ہوا. چلیے، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. جی 59 آیت ہے سورۃ الاعراف کی. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. اب ہر لفظ کو سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کہ یا قومی، یا قومی، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، پڑھنا نہیں ایسا. پڑھیں گے کیا؟ یا قومی. ترجمہ کیا؟ یا قومی، اے میری قوم. تو چونکہ یا پڑھنے کی ضرورت نہیں، زیر لکھ دیا نا میم پر. بھائی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. تو یا قوم،
تو یہ رسم مصحف عثمانی، یا قومی، میری قوم، محذوف کیا ہے یہاں پر یا. اعبد اللہ تیسرے پر پیش ہے نا، با پر تو پیش، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. تمہارے لیے ما لکم من الہ غیرہ، غیرہ یعنی اللہ کے سوا. تو الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، اور اللہ اس کا نام. تو الہ کی تو جمع ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. تو پرستش تو بہت سارے بتوں کی جاتی ہے، مگر اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، یہ عذاب عظیم نہیں ہے، یوم عظیم یعنی بڑے دن کا عذاب. باقی جہاں عذاب عظیم ہے تو بڑا عذاب. تو بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ہم اللہ کے روبرو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ بڑا دن ہے. یہ مختصر سا ترجمہ ہوا. اب چلیے، نوح میل، اس کے معنی کیا؟ بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو نوح کے معنی ہوتے ہیں نئی زندگی دینا. سمجھے نا؟ جسے محمد بن عبد الوہاب نے نجدی نے تجدید کی تھی، مگر یہ اور معنی ہے اس کے، نئی زندگی دینا. اب نئی زندگی کیا دی انہوں نے؟ آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے رسول ہیں. سب سے پہلا شرک ان کے آنے سے پہلے، اب لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم میں، نوح علیہ السلام زمانے مطلب اب کے آنے سے پہلے شرک کا آغاز ہوا. اب وہ شرک کا آغاز ہوا، بت بنائے، وہ بھی ذکر ہے کہ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 تھے ان کے. یہ کون تھے؟ سب بزرگان دین تھے. ہو سکتا ہے انبیاء ہوں، جیسے کہ ابھی واضح ہو جائے گا. وہ انتقال کرتے گئے تو لوگ آتے گئے ان سے ملنے، تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کے مورتیاں بناؤ، تو یہ مورتیاں بنی. تو نئی زندگی کس نے دی؟ نوح علیہ السلام. اس کو مٹانے کی، اس لیے نوح کے معنی کیا؟ نئی زندگی. اب آپ بتائیں کہ بیٹے کا نام رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ نبی کا نام ہے، رکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن فیمیل نوحہ، نوحہ کے معنی کیا؟ بھائی دیکھیے سلیم، سلمہ ہے نا، رکھتے ہیں نا. نوحہ کے معنی نوحہ کنا، میت پر گریہ کرنے والی، ماتم کرنے والی، رونے والی. تو یاد رکھیے نوح اور نوحہ، نوحہ ہی کہتے ہیں نا جو، ہاں نوحہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو اس کے لیے کپڑے آگ کے. اب بتانے کی ضرورت ہے نہیں کہ لڑکی کا نام نوحہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، نہ رکھیں، ٹھیک ہے. اچھا نوحہ آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا. ہم نے سنا، فلمی گانے اس کے سامنے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ میوزک نہ کچھ. وہ جو نوحہ کرتی ہے میں تو دنگ رہ گیا. ہمارے یہاں کرتی ہیں بہت ہی، اور یہ سب انہیں کا خاصہ ہے. حدیث میں کیا؟ جو نوحہ کرتی ہے، مرد نوحہ نہیں کرتا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا. میں تو دنگ رہ گیا. یہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یا کیا؟ تعلیم یافتہ نہیں، لیکن جو وہ نوحہ کرتی ہے وہ کیا بولتی ہے، او ہو منع کیا گیا. تو یہ نوح کے تعلق سے میں نے بتایا، کافی ہے اتنا. اب ہم چلتے ہیں. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. تو نوٹ کر لیں، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا. کیوں؟ تو سب سیلاب میں مر چکے، 80 آدمی کشتی پر سوار تھے، حام سام یافس، تو آدم ثانی ہوئے نا. مگر جو چیز میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بہت عرق ریزی کے بات کیے ہیں. آپ نقشہ پڑھیں گے نبیوں کا تو بھی وہ ذہن میں نہیں رہے گا. بس آج سنیں، یہ مستحکم ہو جائے گا. تو آپ سنیے، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول. لیکن آپ جب پڑھیں گے تاریخ تو آپ کو ادریس ملیں گے، ادریس علیہ السلام. پھر آپ کو شیس علیہ السلام ملیں گے، آدم کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے پہلے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو رسول کی بات ہو رہی ہے نا، اولو العزم رسول کتنے؟ 5.
دیکھو نبی اور ہے، رسول اور ہے. اولو العزم رسول کتنے؟ 5. کہاں پر ہیں؟ سورہ شورا، شعراء نے، شورا سے 42 نمبر ہے اس کا، آیت نمبر 13. دیکھیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، آ گیا سب سے پہلا رسول، لیکن اس کے بعد شرع ہے، یہ بھی یاد رکھنا. والذی اوحینا الیک، آخری نبی آ گیا. وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام، 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور بات بتاؤں، اس آیت کو نوٹ کرنا. اپنے یہاں کتابوں میں کیا ملے گا جو قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ رسول کسے کہیں گے؟ جن کو کتاب ملی. یہ مجھے کہنا پڑتا ہے چونکہ ہم نے پڑھا، ہم نے خوب سمجھا، ہمارے سوا کسی نے نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہم ہندوستان میں پڑھے ہوئے ہیں. سب ہم سمجھے. اترا کہاں؟ مکے میں. سمجھے کون؟ ہم. کیا ملے گا؟ جس کو کتابیں ملی. تو پھر زبور کسے ملی؟ داؤد علیہ السلام. وہ رسول ہیں؟ نہیں. تو غلط سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غلط سمجھے. اولو العزم رسول کسے کہیں؟ جسے شریعت ملی. کبھی سنا شریعت داؤدی؟ میں نے کہا نا آج غور سے سنیے، بھلے کم ہو، غور سے سنیے. شریعت جسے ملی، اور شریعت کن سے ملتی ہے؟ شرع لکم من الدین، اور اس کے لیے کتاب ضروری. لیکن صرف کتاب کہیں گے تو داؤد علیہ السلام کون؟ زبور، صحیفے ملے. تو یہ آپ نے نوٹ کر لی. ٹھیک ہے. اب میں نوح کا آپ کو نسب بتاتا ہوں، سلسلہ آدم تک، لیکن اس میں مختصر کروں گا، پورا بتانے کی ضرورت نہیں نا. تو دیکھو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا نوح بن لامک. اب میں سیدھا دادا پر جاتا ہوں، بن ادریس بن شیس. یہ بھی ڈائریکٹ نہیں، میں نے کہا بیچ میں نام ہے، دادا سکر دادا. وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا یاد بھی نہیں رہے گا، لیکن اب اتنا بھی یاد رہے کہ نوح بن ادریس کہنا کہ دادا، اور ادریس بن شیس دادا، حالانکہ نام ہے بیچ میں. اب کیا ہوا بتاؤ؟ اب نوٹ کر لیں کہ نوح، ادریس، شیس بنی اسرائیل سے نہیں. اب یاد رہے گا نا، ورنہ چارٹ نکالیں گے نا تلاش کرتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی اکثر انبیاء کہاں سے آئے؟ بنی اسرائیل سے. پہلے رسول کون؟ نوح. تو پھر یہ کون؟ نبی آدم علیہ السلام کے نائب. واضح ہو گیا. چلو اور نوٹ کر لیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم سے، بنی اسرائیل سے نہیں. جب اسحاق سے یعقوب ہے، ان کا نام اسرائیل، تو اسحاق ابو اسرائیل، یعقوب کا نام اسرائیل نا. اب یعقوب سے جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سبق کو، آگے چلیں گے. ابھی پہنچے نہیں، 65 میں پڑھیں گے عاد، اور کیا پڑھیں گے؟ سمود. اب سنیے، عاد بن ارم بن سام. سام کس کے بیٹے؟ بن نوح. اب یہ بنی اسرائیل سے ہوئے نہیں. یاد رہے گا نا؟ وعلیکم السلام. کیا میں کہہ رہا تھا؟ عاد بن ارم بن سام بن نوح. چلے بیٹھ جائے جلدی. کیا بات ہوئی؟ سنیے. عاد بن ارم ہے نا قرآن شریف میں، ارم ذات العماد، بن سام. سام کس کے بیٹے؟ نوح علیہ السلام کے بن نوح. عاد اور سمود، بن ارم بن سام بن نوح. تو بنی اسرائیل سے ہوئے نہیں ہوئے. لوط علیہ السلام پڑھیں گے. اب سنیے غور سے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کون بنی اسرائیل ہیں، کون بنی اسرائیل نہیں. لوط بن ہاران بن آزر. بنی اسرائیل سے ہوئے نہیں. آزر کون؟ ابراہیم کے والد. تو آپ کہتے ہیں نا لوط چچا بھائی کے بیٹے، چچا بھتیجے. ہارون نہیں کہہ رہا ہوں، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ہارون بن عمران.
حاران. تو یہ آپ یاد رکھیں, کوئی آپ کو وہ شجرہ دیکھیں گے تو کنفیوژن نہیں ہوگا. مزید چلتے ہیں. یونس بن متہ بن یعقوب بن اسرائیل, وہاں بھی آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے. اچھا, داؤد سلیمان بن متہ بن یعقوب. اب آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. تو بتلا دیا رسالت کے تعلق سے. اچھا, اب یہاں قوم کا ذکر آیا ہے. قوم کیا مطلب؟ قوم ایک مرد ہے, اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ یا قومی. سورہ صف میں جائیے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, وہیں پر عیسی ابن مریم قوم ہی نہیں آئے گا, لبنی اسرائیل. تو قوم مرد کی جانب سے, عورت کی جانب سے نہیں. میں مریم, عیسی ابن مریم, بات ختم ہو گئی. عیسی ابن مریم, تو اسے بھی ذہن میں رکھیے. تو قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یا قومی, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ وہ دعوت دے رہے ہیں اس قوم کو جن میں شرک آ چکا تھا. اچھا, جانتے ہیں یہ شرک کہاں تک پہنچا؟ یہ بت جو بنے تھے نا 5, یہ اپنے یہاں ہندوستان میں پہنچے, بدھ مت میں پہنچے. انہوں نے بھی بت بنانا شروع کیے, لیکن ہمارے یہاں مشترک ہیں. مکہ عرب مشرکین عرب نے کیا کیا؟ فرشتوں کی مورتیاں بنائی. تو ہمارے دیکھو دیوی بھی اور دیوتا بھی ہے نا. اور مسلمانوں میں تو وہ تو اور ہی ہیں, ان میں بھی وہ ہیں, وہ دوسرے نام دیتے ہیں نا, وہ مزارات, وہ بھی بت ہیں. بہرحال اب ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس لیے ڈراتا ہوں, یا میں ڈرتا ہوں, مجھے خوف ہے, اپنی قوم کی فکر ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آئے. ٹھیک ہے, اتنا انہوں نے محنت کی نوح علیہ السلام نے. قوم جواب کیا دیتی سنیے. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ, میں ملأ کسے کہیں گے؟ بہت کئی دفعہ آیا ہے ملأ. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ سرداروں نے کہا دربار کے. دیکھیے آپ, ہمارے گروپ ہے نا, اس میں لکھا ہوا رہا ہے کہ ایڈمنس 5 آدمی, یہ ملأ. مسجد ہوتی ہے, ٹرسٹ ہوتے ہیں, مسجد میں کتنے ممبر ہوتے ہیں, فیس دیتے ہیں ماہانہ 100 200 250, لیکن ٹرسٹ یہ ملأ. تو اب ترجمہ آپ کچھ بھی کریں, ذمہ داران. تو دربار میں کچھ سمجھدار لوگ, عقل مند ذمہ دار رہتے تھے. درباری بھی کہتے ہیں, ہے نا, لیکن اصل میں سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب. سب نہیں, دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بہت ہیں گروپ میں. تو یہ ملأ, انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی ضلال, گمراہی, مبین, کھلی ہوئی گمراہی. کیا گمراہی؟ کہ ہم نے 5 بت بنائے, نظر و نیاز کر رہے ہیں, آپ ہم سے کہتے ہو کہ اعبدوا اللہ ما من الہ غیرہ. ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. مگر ابھی اور غور سے سنیے گا, کیا کہا؟ ضلال مبین. اس پر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, لیس بی ضلالۃ, مجھ میں کوئی گمراہی نہیں, لیکن میں کیا ہوں؟ رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کا. یہ تو بہت بالکل صاف بات ہے, اس میں کیا سمجھنا ہے, لیکن سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ تیار رہیے گا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے لٹھیا پھینکی, سانپ ہو گیا, دیکھ لیا. اور ایک ہوتا ہے اعجاز علمی, اعجاز قرآنی. یہ کہاں سے دیکھیں گے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو اب میں آپ کو اعجاز علمی بتا رہا ہوں.
معجزہ نہیں. اب کیا ہے اعجاز؟ کبھی آپ نے سنا اعجاز قرآنی؟ یہ سمجھنا آسان نہیں اتنا، اس کے لیے قواعد گرامر تو سنیے گا. انہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضلال، یہ جواب دے رہے ہیں کہ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ فِيمِل. بھائی دلال اور دلالتن فرق ہوا نا، تو یوں ہی کیوں نہیں کہا کہ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ؟ کیا اس میں اعجاز ہے؟ بہت فرق ہے. اعجاز یہ ہے کہ ضلال مصدر ہے. کیا ہے؟ اس کے معنی بہت ساری گمراہیاں. جب کہا جاتا ہے انسان تو بہت سارے انسان، ناز بہت سارے انسان. آپ پڑھے ہوں گے نا معرفہ نکیرہ، کوئی ایک کچھ. ہاں، یہ مصدر کے معنی اگر وہ جواب دیتے تو سنیے گا کہ لیس بی ضلال، تو کثرت کی نفی ہوتی اور قلت کا اثبات ہوتا. ایک اور آسان کہہ دیتا ہوں. آپ سے کوئی کہے کہ یار آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کافی مبلغ ہے، مبلغ کیا ہو، کافی روپے ہیں، مجھے کچھ دے دو بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس بہت سارے نہیں ہیں. تو آپ مطلب کیا؟ میرے پاس تھوڑی سی رقم ہے نا، تھوڑی سی رقم. تو آپ نے کیا کیا؟ کوانٹیٹی بڑی کی نفی کی لیکن قلت کا اثبات کیا. تو اگر یوں کہتے کہ مجھے بہت ساری مجھ میں گمراہیاں نہیں، تو کیا ہوتا؟ تھوڑی سی ہے. کیا اس کا نام؟ اعجاز علمی. یہ ہے اعجاز. اب یہ چونکہ آسان ہے اس لیے میں نے بتا دیا، سمجھے نا؟ اب جو ہمارے سامعین ہیں سمجھے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو کچھ تو سمجھے ہوں گے نا کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا. اتنا بھی تو سمجھے تو کافی ہے. تو اس کے لیے لگے رہیں، لیکن کیا تھوڑی شدھ بدھ ہو، تھوڑی شدھ بدھ. جی ہاں جی جی جی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. باقی تو رب پر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، تو جو خاص خاص چیزیں ہیں. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. دیکھیں ہماری، میں پہنچاتا ہوں، ابلغکم تمہیں، رسالات، رسالتن کی جمع پیغامات، میرے رب کے. ایک چیز یہ پہنچا دیا. اب پیغام پہنچانے کا مطلب کیا؟ کوئی اجرت نہیں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، نصیحت. تو جب نصیحت کے معنی کا خیر خواہی، بھلائی، اس میں پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں آپ نے پیسے کا مسئلہ رکھے وہاں دنیاوی غرض بھی. تو أَنصَحُ لَكُمْ. لیکن اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَعْلَمُ. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وَأَعْلَمُ. ہمارے ہند پاک بنگلہ دیش کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَعْلَمُ. صحیح ہے نا؟ ہاں. تو کیا پڑھیں گے؟ وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ اللہ، اللہ کی جانب سے. ہاں جی جی. کیا کس کی جانب سے جانتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے. تو جتنا علم رسولوں کے پاس ہے، نبیوں کے پاس ہے، یا آپ کے ہمارے پاس ہے، یہ کس کے پاس سے آیا؟ اللہ نے توفیق دی. بہت بڑی بات ہے. اب اگر کوئی فخر کہتا ہے کہ میں فلانی یونیورسٹی سے فارغ ہوں، آپ کہیں سے بھی فارغ ہوں، وہاں جانے کے وسائل کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. تو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے تو تم کیا نہیں جانتے؟ اب تم کیا نہیں جانتے؟ یعنی کیا ایسی چیز ہے کہ نوح علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ نہیں جانتے؟ وہ یہ ہے کہ کشتی بنانے کا حکم ہوا ہے، طوفان آئے گا، اگر تم نے اس وقت تک توبہ نہیں کی تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. ہو گیا واضح؟ چلیے آگے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ، کیا مطلب أَوَعَجِبْتُمْ؟ کبھی سنا آپ نے؟ وہ ہے نا، کئی دفعہ آیا ہے، اور اس کے پہلے بھی ہم نے بتائے ہیں، مگر کہ بار بار 3 دفعے 4 دفعے أَوَعَجِبْتُمْ.
دیکھیے حرف استفہام، کیا حرف استفہام، واو حرف عاطفہ، اور عجب تم، کے بعد کچھ ہے، کے بعد کچھ ہے، اور واو یعنی تمہیں تعجب ہوا، اور یعنی تم نے یہاں پر، اب وہ عربی والے آرام سے سمجھاتے ہیں، ہمارے ترجمہ کر دیا ہے کہ استفہام ہے، کیا تم کو تعجب ہوا، تو واو کے معنی کیا، تم نے، یعنی یہاں محذوف ہے کہ تم نے انکار کیا، تم نے نہیں مانا، اور تم کو تعجب ہوا، یہ یاد رکھیں، پھر آئے گا بعد میں، پھر سمجھائیں گے دوبارہ، کہ تمہارے پاس ذکر یعنی نصیحت، ذکر کے معنی نصیحت، ذکر کے معنی کتاب، بہت کچھ ہو، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، تو کیا تم نے انکار کیا اور کیا تم کو تعجب ہوا کہ نصیحت آئی تمہارے رب کی جانب سے ایسے آدمی پر، یعنی نوح علیہ السلام پر، جو تم میں سے ہے، یہ انہیں کچھ عجب سا لگا، تاکہ ڈرائے تمہیں، آگاہ کرے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، چھٹلایا ہم نے نوح کو، ہو سے مراد نوح کو نجات دی، والذین معہ جو آپ کے ساتھ تھے کشتی میں سوار، فی الفلک، اور ڈبا دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ کیا تھے، امین اندھے، آنکھیں تو تھیں مگر دل کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب یہاں تھوڑا وقفہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نا اس کو، طوفان نوح، تو ہم ہمارے حساب سے پڑھتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی صفحات ایسے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو اتنا سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ بات ہمارے دل میں نہیں اتری تو بھی کافی ہے، لیکن پڑھتے جائیں کیونکہ اتنی معلومات ہونی چاہیے نا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہم بیان کرتے ہیں تو سننے والے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، چونکہ ابھی ہم ساری مثالیں تو نہیں دے سکتے، سائنس پر ہم مثالیں نہیں دے سکتے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو طوفان نوح آیا، سب لوگ مر گئے، کتنے بچے؟ 80۔ کنعان تو مر گئے، ہے نا، تو خاص نام آتا ہے سام، حام، یافس، جیسے میں نے بتایا عاد بن سام، یہ سب سام جو بنی اسرائیل سے نہیں، اور جب بن یعقوب بن یامین تو بنی اسرائیل سے، یہ تو آپ کو واضح ہو گیا، نہیں تو پھر اسی صفحہ میں شروع میں اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں تو کیا ہندوستان میں بھی پانی پہنچ گیا تھا تو ہندوستان کے بھی لوگ مر گئے؟ سب مر گئے، آدم ثانی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ بہت مشہور ہے، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہندوستان کی پہاڑی میں جو آج سری لنکا میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں اس میں کوئی اترے۔ حوا علیہ السلام یہاں جدہ کے نام سے یہاں اتری، ملاقات عرفات کے میدان بھی۔ اصل میں سمجھنا کیا ہے، جب وہ عرفات میں آئے تو یہاں پر وہ وہی دعائیں کرتے رہے، آئے نا تو کیا دعا کریں گے بتائیں نا، جو ربنا ظلمنا انفسنا، جی، چونکہ اتنی مشکل، بہرحال اس وقت وہ ہمارے ایسا ماحول نہیں تھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں ڈرتے ہیں، وہ 60 فیٹ کی اونچائی، تو جانور کیا اور شیر کیا اور سوال نہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی ربنا ظلمنا انفسنا کا ذکر ہوتا رہا، تو اللہ نے ملا دیا اولاد بھی۔ اب یہ اولاد کیا انڈیا میں پہنچی؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر آپ کیوں انڈیا کی فکر کرتے؟ میں کوئی تھا ہی نہیں، یہیں پہنچے، یہاں کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب طوفان نوح میں جو غرق ہوئے اور سام، حام، یافس کی اولاد، یہ سام جو ہے کہاں گئے تو یمن کی طرف آئے، حام سوڈان کی طرف گئے، اور کون بچے؟ سام، یافس، پھر ان کی اولاد 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 تو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں، ہمارے حساب سے نہ دیکھیں، طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے،
سمجھے نا. تو کئی سالوں کے بعد سمجھنے کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے. اب جو تفسیر لکھتا ہے اس کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کے کیا سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ تو ہم بار بار درس دے رہے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, اس سے ایک ہمارا بھی ذہن کھلتا ہے کہ آگے آئندہ کیا بیان کرنا چاہے. کہتے ہیں نا بھائی سوالات ہوتے ہیں تو غور سے سننا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر کے. تو یہ اس چیز کو یاد رکھیں. اب ہم شروع کر رہے ہیں عاد اپنے اخاہم ہودا. جی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وہی مضمون ہے, مضمون تو وہی ہے نا. کس چیز کو؟ نہیں سمجھا کیا؟ اوپر سے نہیں, وہ آخر میں پڑھیں گے نا. ابھی تو کلاس چل رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں آن لائن پہ. ابھی لوگ آن لائن پر بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ابھی 10 نہیں, ابھی آپ پہلی یہ آن لائن پہ لوگ بیٹھے ہیں, پہلے کلاس سبق تو ہونے دیں, اس کے بعد میں موقع دیا جائے گا. جی نہیں, آپ ابھی پہلی دفعہ آئے ہیں نا, تو ابھی آپ سنیں پہلے, پھر بعد میں مشورہ دیں. جی چلیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. عاد ہے نا, ان کے بھائی ہود, مطلب وارسلنا سے, اور بھیجا ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. اب عاد ہم شروع میں بیان کر چکے, عاد بن ارم بن سام بن نو. اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ قریش زمانے کے اعتبار سے بہت دور ہیں. دیکھو کب کے ہیں یہ لوگ, اب آئیں گے عاد سمود یہ سب آئیں گے, دور ہیں. زمینی اعتبار سے نزدیک ہیں, تو بار بار ان کا قصہ آئے گا. جیسے موسیٰ ابن عمران کا آتا ہے نا, کیونکہ ان کے صفات اور ان کے اعمال انہی جیسے تھے. تو سنیے گا, انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. افلا تتقون, تو تم کیوں پرہیزگار نہیں ہوتے, کیوں؟ یہاں پر بھی ملا ذمہ داروں نے کہا, سرداروں نے کہا الذین کفروا من قومہ. اب یہاں تھوڑا سا الفاظ مختلف ہیں. ان کی قوم سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی. اب ایسا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایمان لائے تھے, تو ان کے سرداروں میں ایمان بھی لائے اور نہیں بھی لائے, تو فرق کر دیا گیا. انا لنراک فی صفاحۃ. صفاحۃ یعنی کیا؟ صفی, صفحاء, بیوقوف. یعنی اتنا سمجھانے کے بعد بھی تم نہیں سمجھ رہے ہو. اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تم صفاحۃ. اللہ. اب وہ جواب دے رہے ہیں, اچھا وہ کہہ رہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. کس نے؟ ان کے ملا نے, ساتھیوں نے, درباریوں نے, ان کی قوم نے. کافی ہے. تو اب کیا ہوگا صاحب, اتنی جرت کی سمجھا رہے ہیں. اور صفحہ یعنی کوئی اچھا لفظ نہیں, یعنی سمجھ سے باہر آدمی. جواب دیکھو کیا دے رہے ہیں. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ. یہ کوئی حماقت نہیں ہے مجھ میں, یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین. جواب دیا. اب یہاں وہ فرق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس انداز میں نہیں کہا دلال اور یہ نکرہ ہی ہے. جی وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. اور میں پہنچاتا ہوں پیغامات میرے رب کے, اور میں تمہارے لیے ناصح, نصیحت کرتا ہوں, اور نصیحت کرنے میں امین ہوں. دیکھو فرق ہے. ایک تو کہیں کہ رسول ناصح, نصیحت کر رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. امین یعنی میں اس میں کوئی نقص نہیں کر رہا ہوں, کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہوں. بھائی نصیحت کرنے والا شیطان نے بھی تو نصیحت کی تھی نا. جی یہ کہا جا رہا ہے.
اچھا پھر آیا أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَوَعَجِبْتُمْ اس کے بعد محذوف ہے، یعنی تم مخالفت کر رہے ہو اور تم تعجب کر رہے ہو اس بات سے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسا فرد جو تم میں سے ہی ہے تاکہ تمہیں آگاہ کرے. میں اکثر لیندرے کا ترجمہ آگاہ کرتا ہوں، ڈرانا بھی ٹھیک ہے لیکن آگاہ کرتا ہوں. اور یاد کرو جب تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد. اب اسے بھی یاد رکھیں، قوم نوح کے بعد یہ آئے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا ہے، تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا. یہ صفحہ کھولیں گے تو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اب آپ سین سے پڑھیں یا ساتھ سے پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ بسطہ یا بس. سب سے پہلے معنی جانتے ہیں، پھر قراتان سبیتان. اب یہاں اوپر سین کیوں لکھا ہے اس کے لیے تجوید معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بروایت حفص ان عاصم سین پڑھنا چاہے. تو یہ جو مصحف آخر میں لکھا ہوا ہے بروایت حفص ان عاصم ان طریق شاطبیہ، اب یہ جو تجوید پڑھا وہی سمجھ سکتا ہے. جی سمجھے نا؟ تو اتنا تو سمجھ گئے نا کہ کچھ ہے علم تجوید کا بھی بس. لیکن اگر آپ نے سعاد پڑھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ تو قراتان سبیتان اور لوگوں نے سعاد پڑھا ہے، تو جب ان کا مصحف آپ لیں گے تو اوپر سعاد لکھا ملے گا، تو اطمینان رہے گا نا. یعنی ایسی کوئی بات نہیں آپ سین پڑھیں یا سعاد پڑھیں، لیکن ہمیں اصول ہے نا، جیسے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا فالو کریں. لیکن اگر سعاد نکل گیا کوئی بات نہیں، البتہ جان بوجھ کر کوئی دوسری قرات نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ آپ کو اس پر عبور نہ ہو. یہ نے بتلایا تھا نا جی. اب معنی کیا؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم کو جانشین بنایا کس کا؟ نوح کے بعد قوم کا، یعنی سام کی اولاد آئی تو یہ اس کے جانشین بنے. اب یہاں والے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو خلیج میں ہیں، سمجھے نا. ہمارے یہاں تھوڑا مشکل ہوگا مگر میں آسان کہہ دیتا ہوں. اس کے معنی پھیلاؤ. کیا؟ پھیلاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دکانیں دیکھی نا، ہول سیل مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ اپنے یہاں بھی بھائی ہوٹل ہے تو ہوٹل والے سے وہ تھوڑا سا اپنے اس کو کھوکا کہتے ہیں ہمارے یہاں، چھوٹا سا وہ ونڈو میں لگا دیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کا نام ہے بستہ. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کھوکا. بھائی پان کا کھوکا. آ گیا سمجھ میں؟ بھائی کیا مطلب کھوکے کا؟ اس نے اپنی دکان کو پھیلایا، یعنی ونڈو میں تھوڑی ڈیکوریشن کیا، بستہ ہو گیا. یہاں کیا کرتے ہیں ہول سیل والے؟ تھوڑا سا کھول دیتے ہیں آگے پیچھے کر کے، خلاص یہ بستہ. یہ اس لیے کہ آپ بھولے نہیں کہ بستہ کے کیا معنی، اب یاد رہیں گے نا. یہاں بھی ہوتا ہے بستہ. بستہ یعنی پھیلاؤ. تو ہم نے آپ کو خلق میں، تخلیق میں، یعنی ڈیل ڈول قامت، ہمارے ایک ہندی میں لفظ ہے لیکن مناسب نہیں. جب کوئی پہلوان رہتا ہے بھولو جیسا تو اسے کہتے ہیں دیو قامت، مگر یہ کہ سمجھانے کے لیے کہنے میں حرج نہیں ہے، چونکہ دیو کے بھی فوٹو انہوں نے بڑے بڑے لگوائے ہیں. تو بڑی جسامت والا، بڑی جسامت والا. جی تو اور پھیلاؤ بھی. لہٰذا تم فذکروا اعلیٰ، یہ تو آپ سن چکے ہیں، فبأي آلاء ربكما، لیکن اس کا مفرد پتہ ہے علو، نعمت. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کیا جواب دے رہے ہیں سنیے گا، ساتھ میں رہیے کیا جواب دے رہے ہیں. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا، بولے کہ اجئتنا، تم ہمارے پاس آئے، لنعبد اللہ وحدہ، یہ مسئلہ ہے، صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ ایک عجب چیز ہے، ایک اللہ کی. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اللہ، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے
بتوں کے نام بدلائے، اس کے بعد بڑھتے گئے بت، 300 سے اوپر ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں فأتنا، کیا پڑھیں گے؟ فأتنا، قرات عربی. ہمارے کی قرات کیا؟ فأتنا. تو فأتنا، فا زبر حمزہ، فأتنا بما تعیدنا. اب فأتنا کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس آؤ، اور با کی وجہ سے آگے ہے نا با، لاؤ. ہو گیا؟ کتنا آسان ہے ترجمہ. جی، لاؤ جس کا جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، یعنی وہ ڈرا رہے نا کہ بھائی عذاب آئے گا، تمہیں لے کر آؤ ابھی سے. اتنی جرأت. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. اب ظاہر ہے کہ نبی اس کا کیا جواب دے گا؟ عذاب تو نہیں لا کر دکھا سکتا نا، مگر یہ کہ جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، دل کے کان بہرے ہو جائیں، تو آپ ایسا سنیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بس یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم راہ راست پر ہیں، ورنہ حالات بہت مشکل ہے. یہ تو امت مسلمہ سے بھی جب آپ کہو نا، وہ بھی ایسے جواب دیتے ہیں. بھائی آپ ان سے کہیں کہ یہ کیا ہے اجمیر اور خواجہ غریب نواز، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ ان کی کتابیں پڑھو، بڑی بڑی کرامات ہیں. یہ جواب دیتے ہیں. خیر، تو آخر میں کچھ تبصرہ کروں گا، ابھی سنیے. جواب دے رہے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اب اسے سمجھنے کے لیے پھر گرامر چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واقع ہوا تم پر تمہارے رب کی جانب سے رجس، جیسے کہ رجز من السماء، تو رجس سے یعنی عذاب اور اللہ کا غضب. لیکن واقع ہونے کا ترجمہ نہیں کر سکتے. دیکھیے، ہم تو دعا دیتے ہیں، لیکن ایک قاعدہ یاد کرنا ہوگا نا، دعا دو یا بد دعا دو. مگر بد دعا تو انشاءاللہ ہم دیں گے نہیں کسی کو. لیکن گرامر جب پڑھیں گے تو وہاں یہ ملے گا کہ دعا دو یا بد دعا دو. تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ ہوگا. اب جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بن فلاں حفظہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ حفظ کے معنی حفاظت کی، ماضی کا صیغہ ہے. رحمہ اللہ، جب مردہ ہو چکا ہے تو رحیم، اگر رحم کیا تو اس کے معنی نہ رحم کیا نہ حفاظت کی، حفاظت کرے. تو یاد رہے گا نا قاعدہ. اب گرامر جی نہیں، وہ یرحم نہیں، وہ تو اس کا ترجمہ ٹرو ہے، وہ تو ٹرو ہے. میں رحیم ماضی کا صیغہ بتا رہا ہوں. جیسے یغفر اللہ لنا ولکم، وہ تو اس کا ترجمہ ٹرو ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن آپ یہاں کے جو شیوخ ہیں تو فضیلت الشیخ حفظہ اللہ. ابھی جیسے ائمہ، امام بخاری یا دوسرے ائمہ ہیں تو کیا لکھیں گے؟ رحمہ اللہ. یہ میں بتا رہا ہوں، سمجھے نا. تو رحمو رحم کیا، حفظو حفاظت کی. تو آپ مجھے کہیں گے کہ ہمارے استاد حفظہ اللہ، تو حفاظت کی نہیں، آپ دعا کیا دے رہے ہیں؟ کی بھی اور کرے بھی. یہ گرامر سمجھا رہا ہوں. تو کیا گرامر یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ دعا دو یا اچھا چلیے وہ بھی بتا دیتے. صرف سننا، میں وہ بد دعا نہیں دے رہا ہوں. اللہ لعنک، چلو ادھر دیکھ لیا ہوا میں، اللہ بولو لعنک، چلیے لعنہ اللہ، لعنت کی. مگر یہاں کیا ہو گیا؟ لعنت کرے. آگے سمجھ میں؟ چلو دونوں ہو گئے. تو قاعدہ یاد رکھیں، یہ آپ کے کام آئے گا. دعا دیں یا بد دعا دیں، کون سا کلمہ اختیار کیا جائے گا؟ ماضی کا، حفیظ رحیم لانا. چلو اب واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سمجھنا ہے وقع علیکم یعنی واقع ہوگا اگر تم ایسا کرو گے. اس کے لیے میں نے آپ کا وقت لیا، لیکن یہ کہ سمجھ میں تو آ گیا نا آپ کے. ہاں جی 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 جی. تمہارے رب کی جانب سے وہ غضب. اتجادلوننی، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ایسے ناموں کے، اس میں کی جمع اسماء، سمجھا نا. سمیتموہا، تم نے رکھے ان کے نام. رکھے کہ نہیں رکھے؟ حاجی ملنگ، خواجہ غریب نواز، ان کا نام تو کچھ اور ہے، چشتی ہے ان کا.
تو نام تو ہم نے رکھے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن میں مثال ہمارے لوگوں کو دے رہا ہوں۔ انتم و آباؤکم، تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے، جیسے ودوں سے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان یعنی دلیل، دیکھو سلطان کے معنی بادشاہ بھی دلیل بھی نہیں ہوتا رہی۔ فانتظروا، اب تم نہیں مان رہے ہو، یوں کہہ رہے ہو کہ فأتنا بما تعیدنا، تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم انتظار کرو۔ اب نبی ایسا کب کہتا ہے؟ جب بے بس ہوتا ہے، جب تک وہ بے بس نہیں ہوتا تو یہ الفاظ نہیں کہتا ہے، کیونکہ امید رہتی ہے نا۔ اب جب دیکھ لیا کہ یہ تو ماننے والے نہیں، تو فانتظروا، میں تو بے بس ہوں، انی من المنتظرین۔ چلیے، فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، ہم نے اسے نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ میں تھے۔ اب یہاں ایک لفظ آیا برحمت منا، پہلے یہ لفظ نہیں تھا نا، ہماری جانب سے رحمت، ایک بات۔ دوسری بات وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، دابر جڑ، ہمارے یہاں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، یعنی کسی کی جڑ، دبر سے، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، کن کی؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ پہلے آیا امین، وہ اندھے تھے، یہاں یقین کرنے والے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ دو فریق ہوئے، ایک فریق کی جڑ کاٹ دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عذاب تو مستقل سورہ ہود ہے باقاعدہ، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو ایک فریق کی تو جڑ کاٹ دی، کیسے کاٹی کیا ہو تو پورا قصہ ہے، اس میں سارے قصے بیان کیے جائیں گے۔ اور ایک قوم کو بچایا برحمت منا، یہ بہت بڑا لفظ ہے رحمت کا۔ دیکھیے ہم عبادت کرتے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کی نا، اور نبی بھی محنت کرتا ہے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ اعمال کریں، تبلیغ کریں، دعوت کریں، مگر ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ ہماری اس دعوت کا ضرور اجر میں نہیں، رحمت تو ہمیشہ یا ارحم الراحمین۔ تو آج الحمدللہ آج کے ہمارے اس درس میں ہم نے 2 کو لے لیا، ابھی تو بہت ہیں، ابھی یہ سمود ہیں، پھر لوط ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو کچھ اس پر تفصیلہ بتاتا ہوں، چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری دعوت کیسے پہنچے۔ تو سنیے، یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو منکرین ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے کیا کریں؟ بھائی ہم نے تو پڑھا قوم نوح، قوم عاد، تو مسلمانوں کے لیے کیا کریں؟ تو ہمارا کام ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے کوشش کریں۔ اب اس میں رکاوٹ آئے گی، جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے کلام پاک کو اپنائیں، سب سے پہلے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں قرآن شریف صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں پڑھا نہیں جاتا؟ کیونکہ وہ انڈین قرات ہے، جبرائیل امین ایسا لے کر نہیں آئے تھے۔ ابھی میں نے کئی نشاندہی کی نا، ہمارے یہاں تو مدارس میں ایسے پڑھاتے ہیں عالم تعلم تاکل، کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ جب آپ یہ بات کریں گے تو وہ حوالہ دیتے ہیں علماء کا۔ میں نے گزشتہ ایک درس میں بیان کیا کہ اس کو اپنائیں، اور اس کو ہر جگہ فجر کے بعد 3 آیات، عصر کے بعد بخاری مسلم کا ترجمہ ہے، اور وہ جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اسے ہٹا دیں۔ وہ آپ سمجھ گئے نا کون سی کتاب ہے؟ ہاں جی۔ تو اب ایک صاحب نے اعتراض کیا، بڑے بڑے ہستیوں کا نام دیا، ابھی جیسے دیوبند کے علماء ہیں، ہے نا، بڑے بڑے ہیں، تو وہ انہوں نے اسے لکھا ہے، لکھنے والے بھی دیوبند کے ہیں، عالم دین۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا جواب دو گے؟ کہیں بھی جاؤ تو شروع سے میں نے شروع کیا، وہ فلاں، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، فلاں، ہم تو ان کے سامنے چھوٹے ہیں،
وہ ہم سے بڑے ہمارے اساتذہ بھی رہ چکے ہیں، اب جواب کیا دیں گے؟ اب کچھ سمجھ میں ان کو جواب کیا دیں؟ تو اب ایک جواب میرے سمجھ میں آیا ہے، شاید آپ کو اچھا لگے۔ بچپن میں ہم نے کیا یاد کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ پھر رسولہ، کتاب۔ بھائی ایسا کیوں نہیں آمنت باللہ و رسولہ پھر ملائکہ؟ نہیں، اللہ کی ترتیب جو ہے یہی قرآن شریف کی آیت میں آپ کو ایسے ملے گا۔ اللہ پر ایمان، چونکہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ سے بھی تعلق ہے نور ہونے کی وجہ سے اور بندوں سے بھی، اس لیے پہلے فرشتے، پھر رسول کتاب لے کر آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بچپن میں کیا کہا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس میں آپ نے کہا کہ آمنت باللہ و علماء الہند، ایسا کہا؟ پھر علماء الہند تو نہیں کہا آپ نے، تو وہ کتاب علماء ہند نے لکھی ہے۔ تو ایمان لانا کس پر ضروری ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، کلمات فتلقا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مریم علیہ السلام پر ایمان لانا واجبات میں سے، قرآن میں ذکر ہے نا۔ لیکن آپ بتائیے کہ علماء دیوبند نے کتاب لکھی، ایمان لانا واجبات میں سے ہے، پھر آپ قرآن شریف کی آیت کے سامنے آپ مثال دے رہے ہیں، تو یہ بالکل قاطع دلیل ہے۔ اور جیسے ائمہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، چاہے کوئی بھی ہو۔ دیکھو میں یہ جیسے نبی پیغام پہنچاتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کی آیتیں آپ کو پہنچا رہا ہوں، میری طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے کچھ ڈیٹیلز تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے کام میں آئے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا اختتام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین۔ تو میرا ذکر یاد رہے گا، جلد آنے کی کوشش کریں، چونکہ جلد ہمارا پروگرام شروع ہوگا، تو انشاءاللہ کچھ وقت دیں، پارکنگ کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اور مجلس برخاست ہوئی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر کوئی خاص مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ چلیے 65 آیت ہیں، ہاں، اس میں جو ہے نا اور طرف آپ کے ان کے بھائی، جی بھائی کو تب کس کا ریفرنس دیا جانا ہے؟ جی بھائی، ان کے بھائی بول کے بتایا، ہاں اخاہم ہدا، ہاں، تو کس کے بھائی بول کے بتا، کس کا ریفرنس ہے؟ کون سے بھائی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم ہے، میری قوم تو بھائی ہوئے نا۔ اچھا، ان کے بھائیوں کو، ابھی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بھائی ہوئے، ہارون علیہ السلام بھائی ہوئے، تو انہی کی قوم سے تھے، اس لیے بھائی کہا جا رہا ہے۔ صحیح سوال ہے آپ کا، جی۔ ابھی ہم جیسے ایک برادری کے لوگ ہیں تو بھائی ہیں نا، اس حساب سے۔ جی ہاں، اخوام نہیں ہے، جی ان کا نام ہی نہیں، ایک منٹ، آپ نے صحیح سوال کیا۔ یعقوب علیہ السلام اسرائیل تھے، کیا تھے؟ اسرائیل، ان کے دو نام تھے۔ صحیح سوال کیا تھا، کنفیوژن دور ہو جائے، یہی میں چاہتا ہوں نا کہ اس درس سے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام کیا تھے؟ اسرائیل تھے۔ اسحاق علیہ السلام ابو اسرائیل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تھے۔ اب آگے نا سمجھیں، تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو 12 بیٹے ہیں بنیامین وغیرہ، یہ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام اسرائیل، اسحاق علیہ السلام ابو اسرائیل، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھائی نہیں، جی بھائی، ہاں ہاں، تو کیا ہو گیا؟ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم سے، ہاں، یہ اسماعیلی خاندان کہاں پہنچا؟ مکہ، اور اسحاق اس طرف۔ تو یعقوب سے جو ہوئے بنی اسرائیل، ہم نے خارج کر دیا نا، نوح کو خارج کیا، عاد کو، سمود کو خارج کر دیا نا، تو کوئی بات نہیں، تو ایک بیان دینے والا خطا ہو سکتے ہیں نا، تو اصل میں کیا ہے، وہ تحقیق کرنا چاہیے، ایک لفظ کی تحقیق کرے گا نا۔ اب آج کل کیا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ تحقیق کر نہیں پاتے، تو بیان کرتے ہیں۔ اسرائیل میں سے ہاں
وہ اصل میں کیا ہے، اسرائیل اور یہود میں فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی کہے گا وہابی، تو وہابی مسلم میں کوئی فرق ہے؟ چونکہ یہودا نام نے تجدید کی، ایک طریقہ کار بنایا، تو اب اس کے فالوکار کو یہود، اور قرآن نے اس کو قبول کیا ہے نا، وقالت الیہود، اور یا بنی اسرائیل ایک ہی ہیں، لیکن وہ یہودا بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے میں یہودا نام کا. آگے نا سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بس یہ کہ تکلیف ہوتی ہے، وقت پر لوگ نہیں آتے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.